بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں بیان ویڈیو کی جانب اور مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے آخر پہ مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں۔ جتنی دیر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ میں سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، راستے میں ریلوے کراسنگ ہے، پھاٹک بند تھا، ہماری گاڑی رک گئی، تو میں نے ریلوے کراسنگ کے پھاٹک پر اسی چھوٹی سی ناٹی سی دیوار ہوتی ہے، اس پر ایک فقیر کو بیٹھے دیکھا۔ اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، تو اس نے مجھے حلیے میں دیکھ کر یہ تو سمجھ لیا کہ یہ اپنا ہی ہے، اسے اس نے مجھے سلام کے ساتھ یا علی مدد کہا۔ تو سلام کے ساتھ جب اس نے یا علی مدد کہا تو مجھے اور یقین بڑھا کہ فقیر ہے مگر سچا ہے۔ جو بیلنس بگاڑ کے چلتا ہو، وہ غیر معتدل جو انسان ہو اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جو اعتدال کے ساتھ چل رہا ہو اسے پہلے اس کا احترام ضروری ہے، وہ بڑی محنت کر کے یہاں تک آیا ہوتا ہے۔ اس نے سلام کے ساتھ مجھے یا علی مدد کہا تو میں نے فوراً اسے سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد کہہ کر بھی جواب دیا۔ تو کہنے لگا کچھ دوں؟ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھائی رک جاؤ، پہلا فقیر ملا ہے، کیونکہ فقیر یعنی دینے والا۔ تو میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا زہد کی تعریف معلوم ہے کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں گے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بڑا کبھی آپ کو نصیحت کر رہا ہوں نا اور پوچھ رہا ہو ایسے تمہیں یہ پتا ہے تو خبردار بتانے مت بیٹھ جانا۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بڑا، کوئی عالم، کوئی استاد، کوئی پروفیسر، کوئی علاقے کا سفید بالوں والا اگر کبھی آپ سے کہے نا کہ تمہیں یہ پتا ہے تو فوراً بتانے مت بیٹھ جانا، ذلت ہوگی۔ فوراً وہی جواب دینا جو اکثر علی نبی کو دیتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا نبی زیادہ جانتا۔ تم احترام میں اس سے کہے آپ میرے بڑے، ہم احترام میں اس سے کہیں گے آپ ہمارے بڑے، آپ زیادہ جانتے۔ تو جب آپ نے ان کا دل مول لیا اور انہیں اپنا بڑا مان لیا تو پھر دیکھیے گا کتنی عطائیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ شب جمعہ کا ہے، ایک مختصر سا درود پاک ہے، سنتے جائیں۔ اور درود پاک آپ کو سکرین پر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے حالات زندگی بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ ہم نے بھی ایسے ہی جواب دیا، ہم نے کہا جی آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہے جی۔ تو کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، 7 منزلیں گزارو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ میں آج پہلی منزل بتاؤں گا، دوسری منزل تمہیں بتانے کے لیے اور فقیر ملے گا، اور وہ پہلی منزل ہے ذات کی نفی، خود پسندی اور تکبر سے بچنا، غرور اور انانیت سے بچنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ بیٹھنا، اپنی ذات کی نفی کرنا، تم اس وادی پر آ جاؤ گے، اس ٹریک پر، اس رستے پر آ جاؤ گے جو تمہیں ولایت کے رستے دکھائے گا۔ یہ پہلی کلاس ہے کربلا والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ چلنے والوں کی پہلی کلاس ہے ذات کی نفی۔ جو ابھی پہلی کلاس کا فارغ التحصیل نہ ہو وہ چاہے کچھ بھی ہو، کربلا ہی نہیں ہے، حیدر ہی نہیں ہے۔ اس حیدری کے لیے پہلی کلاس ہے ذات کی نفی۔ تھک تو نہیں رہے؟ اپنی ذات کی نفی پہلی کلاس ہے کربلائی اور حیدریوں کے لیے۔ میں تو اتنا ذات کا اسیر ہوں کہ نام میرا شہنشاہ حسین نقوی رکھا میرے والدین نے، اور اگر کوئی مجھے شہنشاہ حیدر زیدی لکھ دے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، میرا نام کیوں بگاڑ دیا؟ جو ابھی ناموں کی قید سے نہ نکلا ہو، جو ابھی سلام دعا کی الجھنوں سے نہ نکلا ہو، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے تمہارے بیٹے نے سلام نہیں کیا تھا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ ہاں ادب سکھانا ہوگا بچوں کو، مگر یہ کہاں طے ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے؟ یہ کس نے طے کیا ہے؟ جو طے کرنے والے تھے انہوں نے تو طے نہیں کیا۔ بھائی مدینے کے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوئے کہ نبی کو سلام کرنے میں پہل کر سکیں، اور پھر سارے مدینے کے بچوں نے طے کیا کہ تم 4 وہاں کھڑے ہو اور ہم 5 یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور سرکار یہاں سے گزریں گے تو وہاں آئیں گے اور ہم گلی سے مڑ کر فوراً اچانک سامنے آ کر کہیں گے کہ اللہ کے نبی پہ سلام ہو۔
اور سرکار مڑنے سے پہلے کہہ دیتے تھے دیوار کے پیچھے جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ سلام ہو۔ نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ سرکار دو جہاں سے بڑا کوئی ہے؟ اور ہمارے معاشرے کا بڑا کہتا ہے کہ میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا لہذا بھائی سے بھی نہیں ملوں گا۔ جو ذات کا اسیر ہو وہ کربلائی نہیں ہو سکتا، وہ حیدری نہیں ہو سکتا۔ اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، اپنی انانیت سے ہاتھ اٹھانا ہوگا، ہے مشکل کام مگر کرنے کا ہے۔ سمجھو کر لیا تو حق الیقین یہ وہ آخری منزل ہے، علم الیقین، عین الیقین، اور عین الیقین پر جب کچھ عرصے قائم رہ سکے، بڑا مشکل ہے قائم رہنا۔ بعض بچے جوان کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ چیز کوئی نظر نہیں آتی جو کسی اور کو آ جاتی ہے، ہم متحمل نہیں ہیں، مر جائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مجھے ابھی اگر معلوم ہو کہ مثال کے طور پر مثلا اس ممبر کے نیچے فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، پڑھ سکوں گا مجلس؟ تو بھائی ہمارا جاہل رہنا ہی ہمارے حق میں ہے۔ بعض چیزوں میں ہمارا جاہل رہنا ہمارے حق میں ہے، اس لیے کہ ظرف اس قابل نہیں ہے۔ وہ جو علم اور یقین سے ہے، عین الیقین کا سفر کرتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں۔ اور عین الیقین والے جن کے آنکھوں سے حجاب ہٹ جائیں، جو سب کچھ دیکھ رہے ہوں، وہ کتنے متحمل ہوں گے، کتنے وزین ہوں گے، کتنے ثقیل ہوں گے، کتنے وزنی لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد کی منزل ہے جس پہ علی فائز ہے، اور وہ ہے حق الیقین، جو خود یقین بن جائے۔ لہذا مولا فرما رہے ہیں اگر میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی کلاس ہی نہیں ہے حق الیقین کی کلاس۔ بحث اپنے مضمون کے محور پر ہے، اور محور گفتگو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس ذات کو سجا کر بھیجا ہے، ہر اس کمال سے سجا کر بھیجا جس کی ضرورت بشریت کو تھی۔ تمام کمالات کا مجموعہ علی کی ذات، کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو علی میں کمال پر نہ ہو۔ تمام کمالات جہاں جمع ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ اور اللہ اس دروازے پر ہمیں اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ منطق کے عین مطابق ہے، حکمت کے عین مطابق ہے، علم و دانائی کے عین مطابق ہے۔ انسان کمال طلب ہے، تھکیں گے نہیں، انسان کمال جو ہے۔ کوئی حسن کو کمال سمجھتا ہے تو حسینوں سے دوستی کرتا ہے، کوئی علم کو کمال سمجھتا ہے تو اہل علم سے دوستی کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ماشاء اللہ بہت خوب آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اپنے معمول کے مطابق انتہائی صبر و تحمل کی حد میں رہتے ہوئے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ عمل اور ایک مختصر سا بیان آپ کو پسند آیا ہے مولانا صاحب کا۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔